لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوانوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان اور کرم ہے اس ذات لم یزل کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کی توفیق دی اور پھر اپنے اس مقدس گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں فراغت نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کا نصب العین، مسلمانوں کا طریقہ کار اور سب سے بنیادی چیز جو ایمان کے بعد ہے وہ نماز ہے، جس سے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے بھائی، کتنے نوجوان، کتنے دوست و احباب نماز کو چھوڑ رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن انہیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کہ ہم کتنی عظیم عبادت کو ترک کر رہے ہیں۔ گویا ایک نماز چھوڑنا گناہ ہے، ایک نماز جو چھوڑ رہے ہیں وہ گناہ ان کو الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کبھی اس کے اوپر شرمندگی تک محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے ابھی ظہر کا وقت تھا اور وقت نکل گیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس کے اوپر ذرہ برابر کبھی انہیں خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ یعنی کہ اس درجہ تک مسلمان بے حس ہو چکا ہے، بے دل ہو چکا ہے کہ اللہ کے اہم اور عظیم فریضے کو ترک کر کے اس کے دل کے اندر یہ خیال تک بھی نہیں گزرتا کہ مجھ سے ایک عظیم خطا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا، اے امن والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو۔ اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، اللہ مخاطب ہے کلمہ گو سے، اللہ مخاطب ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، جس قوم کے پیچھے تم لگے ہو، جن کے تلوے چاٹنے کے لیے ہم دن اور رات ایک کرے جا رہے ہیں، جن کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پیروکار بنتے چلے جا رہے ہیں، جس بے حس اور بزدل قوم کے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے ہماری صبح و شام کی دوڑ اس چیز کے پیچھے ہے، اللہ نے واضح فرما دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے
کرتی ہے؟ کن کو راضی کرنے کے چکر میں ہو؟ کن سے دوستیاں اور جفیاں ہیں تمہاری؟ کس قوم کے پیچھے چل کھڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں محمد الرسول اللہ کا طریقہ مکمل نظر نہیں آیا؟ کیا دین اسلام کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا قرآن و سنت کے اندر کوئی کجی رہ گئی تھی؟ کیا اللہ کے احکامات کے اندر کون سی کمزوری تھی کہ تم نے شریعت کو چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے ان جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانے کے لیے اور اس پر مر مٹنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کر لیا ہے؟ اور کن کے ساتھ دوستیاں کرنا چاہتے ہو؟ کس قوم کو تم راضی کرنا چاہتے ہو؟ کن کی رضا کے چکر میں کن کو ناراض کر رہے ہو؟ ارے کتنا گھٹیا سودا کر رہے ہو، کتنا ناکارہ سودا کر رہے ہو۔ کس قوم کو راضی کرتے ہو؟ جو رب سے راضی نہیں ہے، جو رسول اللہ سے راضی نہیں ہے، جو قرآن و سنت کے تعلیم اور قرآن و سنت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم انہیں راضی کرنا چاہتے ہو اور اس کے بدلے میں ناراضگی کس کی مول لے رہے ہو؟ کس کی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا یا محمد یا آدم لولا خلقتک لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں حضرت محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں نے یہ ساری کائنات بنانی ہی نہیں تھی۔ یعنی کہ کائنات کو وجود ملا، مجھے اور آپ کو وجود ملا، یہ شمس و قمر کو وجود ملا، یہ شجر و حجر کو وجود ملا، یہ انسانیت کے اندر روح بیدار آ گئی۔ کن کے صدقے آئی؟ فرمایا یہ آمنہ کے لال کے صدقے آئی، محمد عربی کے صدقے آئی۔ ارے محمد عربی کے صدقے ہم دنیا میں آئے، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد میری عبادت ہے۔ ارے سبب کیا ہے؟ فرمایا سبب آمنہ کا لال ہے۔ ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور ہمارے وجود کا سبب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہم ان ہستیوں کو ناراض کر کے، ان کے طریقہ کار کو پسے پشت ڈال کر کے ان مغربی تہذیب کو اپنانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ مغرب کے پیچھے جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جہاں سورج کو بھی زوال ہے اس کی روشنی بھی مغرب میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے محب تو ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم کہتے ہیں ربا ہم نے تو دوستی لگانی انہیں سے ہے، ہماری تو محبت ہے ہی ان سے ہے۔ ہمارے ہر طریقے کے اندر، ہر کام کے اندر جب تک ان کا طریقہ داخل نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا ہے، جب تک ان کا نقش قدم پر نہ چلے سکون ہی نہیں ہے۔ شادی ہو، یہود و نصارہ کے طریقے کو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ کوئی کام دنیا کا کرنے لگے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ راستہ ظالم کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہوں کا راستہ ہے، یہ راستہ ہدایت یافتہ کا لوگوں کا نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، نماز پر بس یہ فرمالٹی طور کے اوپر ہم سمجھتے بس سورہ فاتحہ پڑھ لیے بس نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی اس کے معنی کے اوپر غور کیا؟ کبھی اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی اس کے اوپر ریسرچ کیا ہم نے کہ صراط المستقیم ہم پڑھ تو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا دل بھی کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ کیا ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا دل قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راستہ دے، سیدھا راہ دکھا۔ جب اللہ سے مانگا، اللہ
تمہیں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی، تمہیں جو ہے سب کچھ کہا جائے گا، برداشت کرنا پڑے گا، مشکلات ہے، کانٹوں بڑا راستہ ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ انجام کیا ہے؟ فرمایا اس کا انجام اللہ نے جنت رکھا ہے، اس کا انجام خوبصورت ہے، اس کا اینڈ خوبصورت ہے۔ بظاہر ہمیں تکلیفیں نظر آتی ہیں، بظاہر ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، بظاہر لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی کھری اور کھوٹیاں سننی پڑتی ہیں اس راستے پر چل کر، لیکن اللہ نے فرمایا یہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے، اور انعام یافتہ جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں سب سے پہلے انبیاء کی جماعت ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کر پڑھیے قرآن کریم کی، انبیاء کے اوپر کون سے مظالم ہیں جو نہیں ڈھائے گئے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے سارے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ان سب کی تکلیفوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کی تکلیفیں ایک طرف اور میرے اوپر جتنی مصائب ڈھائے گئے، میرے مصائب اور تکلیف ان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ انعام یافتہ یوں نہیں کہہ رہا گئے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو سنیے، کس طریقے سے اور کن مشکلات اور دکھ اور درد کے اندر رہ کر کے انہوں نے اسلام کے اس پودے کی اور اس گلشن کی آبیاری کی ہے، کس مفلسی کی زندگی گزار کر کے صفا کے چبوترے کے اوپر وہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے کس پوزیشن میں ہوتے تھے۔ کبھی ہم سوچے تو صحیح، کئی دنوں تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایک کپڑا جسم پر ہوتا تھا سطر ڈھانپنے کے لیے، اور کھانے اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مرگی ہے، مرگی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، اللہ نے فرمایا ان پر انعام کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہم خالی نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بھی اپنانا چاہیے۔ کوئی آدمی صرف بیٹھ کر یہاں سے ارادہ کرے اور کہے مجھے جموں جانا ہے، مجھے جموں جانا ہے، بیٹھ کر کے تسبیحاں پڑھتا رہے، وہ جموں نہیں پہنچے گا، اس کو وہ راستہ اپنانا پڑے گا، اس کو سفر کے اخراجات اور سفر کی تیاری کر کے نکلنا پڑے گا۔ جب وہ اس راستے پر نکلے گا پھر جا کر کے وہ کہیں جو ہے انجام تک پہنچے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم صرف خالی نماز میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر غور و فکر کیا نہیں اور نہ ہی کبھی اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جنہوں نے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا، جنہوں نے اس تہذیب کو اپنے اندر ایکسپٹ کیا، وہ انہی میں سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا طریقہ اختیار کیا، جس قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ کیا کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان یہود اور ہنود کے ساتھ اٹھائے جائیں، اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان تو لے آئے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی انداز ایسا نہ گزرے کہ جس کے اندر ہم سب سے پہلے اللہ رسول کے طریقے کو مقدم نہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، جس راستے پر آج ہمارا نوجوان جا رہا ہے، جس راستے کے اوپر آج ہماری مائیں اور بہنیں چل کھڑی ہوئی ہیں، یہ انجام خیر کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، کیا تمہیں کوئی متنبہ کرنے والا نہیں تھا؟ کیا تمہارے سامنے اس راستے کا انجام بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ اس وقت اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، چونکہ ہر انسان تک ہدایت پہنچتی ہے، ہر شخص تک حق کی بات پہنچتی ہے، لیکن بڑی بات ہے اسے ہم قبول کریں،
उसे हम कबूल करें। आज हमारे बच्चे मस्जिदों में कहाँ हैं, जुमा के इत्तेमाद पर कहाँ है, हमारे नौजवान तबका कहाँ है? कहीं जनाजे में चले जाओ वहां नजर नहीं आता, मसाजिद में जाओ वहां नजर नहीं आता, किसी दीनी इत्तेमाद में चले जाओ वहां नजर नहीं आता। आखिर इन्हें अगवा किसने कर लिया है? कौन है इसके पीछे? कौन सी ताकत है जो हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर से नूर ईमान को निकालना चाहती है? इस पर कभी हमने गौर किया? बच्चे को आला तालीम दिलवा दी, बात खत्म। कल यही बच्चा अपने माँ बाप को उठा करके ओल्ड एज होम के अंदर डाले। अगर आज हमने इन पर गौर और फिक्र नहीं की, अगर आज हमने इन मसाजिद के साथ इन्हें नहीं छोड़ा, अगर आज हमने इन नौजवानों को इस्लाम के साथ नहीं छोड़ा, कुरान और सुन्नत के साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ दुनिया कमाना ही मकसद रखा, तो कल यही बच्चे हमारे ऊपर लानत बरस के टूटे। मेरे भाइयों, इसलिए गौर और फिक्र करने की जरूरत है। जमाना बेहिसी की तरफ जा रहा है, बेहयाई की तरफ जा रहा है, और खुसूसन जिस कौम को बर्बाद करना हो, जिस कौम को तबाह करना हो, उस कौम के नौजवानों के अंदर बेहयाई को फैला दो, वो कौम अपना जो है सब कुछ खत्म करके मिट जाए। आज हमारे नौजवानों को देखो, फहाशी के अड्डे भरे हुए हैं, बाजारों की रौनक भरे हुए हैं, मेरे कचेरे में जो है अंबार दर अंबार, लेकिन मसाजिद में कहाँ है? दीनी इत्तेमाद में कहाँ है? कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए उनके पास कितना वक्त है? मोबाइल पर क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, उनके माइंड को कौन सेट कर रहा है? इसके ऊपर हम कब गौर करेंगे? जब हमारे हाथ से निकल जाएंगे? नहीं, अपने औलाद पर कंट्रोल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों, ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी बचाओ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाले भी मोहताज। अल्लाह हमें हम सबको नेक हिदायत नसीब फरमाए और हिदायत को पूरी उम्मत के लिए आम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।